اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، آج کی آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ دعا سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آج ہماری ہم سے متعلق تیسری کلاس ہے۔ پچھلی جماعت میں ہم نے شعر کی تشریح کرنا سیکھی تھی۔ آج ہم اللہ کی صفات جو کہ اللہ کے نام بھی ہیں، ان ناموں کی اہمیت کو جانیں گے اور سمجھیں گے۔ اچھا بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے صفاتی ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ جی، اللہ کے صفاتی ناموں کی تعداد 99 ہے۔ آج ہم ان ناموں میں سے چند ناموں کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ کے کون سے صفاتی نام کن مشکلات میں خاص طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک چارٹ موجود ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی زندگی میں پیش آنے والی چند مشکلات تحریر کریں اور ان مشکلات میں ہم اللہ کو کس نام سے پکارتے ہیں۔ تو بیٹا، میں نے چند اللہ کے نام، اللہ کی صفات یہاں پر لکھی ہیں مشکلات سے متعلق، کہ جب ہمیں دکھ، غم، پریشانی ہوتا ہے تو ہم اللہ کے اس نام کو پڑھتے ہیں، الوکیل۔ جب روزی میں تنگی آتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے تو اللہ کی صفاتی نام الرازق پڑھا جاتا ہے۔ جب ایک انسان میں بے صبرا پن ہو اور بے صبر وہ انسان ہو رہا ہو ہر کام میں، تو یہ بھی ایک انسان کے لیے بہت بڑی مشکل ہوتی ہے اور اس مشکل میں الصبور پڑھنا چاہیے۔ اگر کہیں ظلم و ناانصافی کی جا رہی ہو تو العدل، اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ جان و مال کا کہیں خوف ہوتا ہے تو اللہ کا صفاتی نام الحفیظ پڑھا جاتا ہے۔ اگر کہیں ہمیں مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، ہماری تذلیل و تحقیر کی جا رہی ہوتی ہے، تو اللہ کا یہ صفاتی نام ضرور پڑھنا چاہیے، المعز، یعنی عزت دینے والا۔ ضروریات کے لیے کہ اگر ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو آپ اللہ کا صفاتی نام السمیع پڑھیں، یعنی سننے والا ہے۔ وہ ہماری ضروریات جانتا ہے اور وہی ہماری بات سنے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ تو بیٹا، یہ چند ناموں کے حوالے سے ہم نے آج بات چیت کی ہے۔ اب حمد میں موجود اللہ کی صفات ہم نے جال کی صورت میں لکھنی ہے۔ جب آپ کے سامنے حمد موجود ہوگی، آپ اس حمد کا پیج کھولیں اور یہ دیکھیں حمد میں اللہ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں: حاجت روا، مشکل کشا، درد کا مولا، چارہ ساز، دل کی دوا، دلوں کا آسرا، کارساز۔ گھر کا کام دے رہی ہوں آپ کو۔ حمد میں کی گئی حمد و ثنا 10 سطور میں تحریر کریں، یعنی حمد میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، آپ نے سادہ آسان الفاظ میں 10 لائنوں پر مشتمل آپ نے ایک پیراگراف کہہ لیں کہ یا 10 لائنیں آپ نے حمد کے حوالے سے لکھنی ہے۔ اور اگلا آپ کا گھر کا کام یہ ہوگا کہ حمد کے مطابق کوئی 2 مماثل اشعار تحریر کریں، یعنی ہم سے ملتے جلتے آپ نے 2 اشعار بنانے ہیں۔ آج کی اچھی بات، اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ بیٹا، یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔